اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کو اتنا بڑھا لیا جاتا ہے۔ ہوتی پریشانی ہے، ماننے والی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن پریشانی کو اپنے اوپر اوڑھ لینا اور پھر یہاں تک کہ وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ تو مایوسی اسلام کے اندر اس کو گناہ کہا گیا ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک مومن مسلمان جو ہے اس کا دھیان، اس کا ذہن، اس کا قلب اپنے خالق اور مالک کی طرف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی، دیکھیں پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی پریشانیاں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش آئی کہ آگ کے اندر رکھا گیا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت سے مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں اور منجنیق کے ذریعے آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا اور آپ اس آگ کے اندر پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی چہرے کے اوپر پریشانی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کتنی کتنی آزمائشیں آئیں، کتنا ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور باتوں کے ذریعے، معاذ اللہ اپنے جملوں کے ذریعے جس طرح سے ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ اور کبھی کبھار کسی جنگ پہ صحابہ اکرام چلے گئے اور ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے۔ تو پریشانی آتی ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس پریشانی کو اپنے اوپر اوڑھ لے، بلکہ اپنے خالق کی طرف دھیان کرے، رجوع اللہ کرے۔ جب وہ رجوع اللہ کرتا ہے اور وظائف ہمیں بتائے گئے اللہ کے پاک ناموں میں سے، قرآن کریم کی آیات میں سے ہمیں بتائے گئے کہ انسان رجوع اللہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو جب پکارتا ہے تو پھر وہ سہارا بنتا ہے اور انسان کی پریشانی کو، انسان کی مشکل کو، اس کی آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو احادیث کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ وظیفہ پڑھا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وظیفے کو پڑھا کرتے، اس کا ورد کیا کرتے۔ اور بعض مقامات پہ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جب کوئی ایسی پریشانی آ جاتی اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتے اور اسی کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھتے اور اسی کی بارگاہ میں التجائیں کرتے اور التجا کر کے کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے کبھی پڑھتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نام کا وسیلہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان وظائف، دیکھیں حضور اللہ کو سب سے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ کائنات تخلیق ہی ان کے لیے کی گئی، ان سے بڑھ کے اور کون محبوب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ امت کو بتانے کے لیے حضور نے یہ جو آیات پڑھی، یہ جو وظائف پڑھے، اللہ کے نام کا ورد کیا اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ اگر تم پہ بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کی طرف